نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم. معزز حاضرین، قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے مفہوم، اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو لغو، لا یعنی غیر ضروری کاموں میں لگا دیتے ہیں اور ان کاموں کے ذریعے خود بھی لگتے ہیں، دوسروں کو بھی لگا دیتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اس کام میں لگنے کے بعد دوسرے لوگ صحیح راستے سے ہٹ جائیں، اچھے کام نہ کر سکیں. لیضل عن سبیل اللہ. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا آخرت میں. اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے آخرت میں، وہ بھی ذلت آمیز. اس آیت کریمہ کی روشنی میں عرض یہ کرنا ہے کہ اکابرین اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے، اور اس بہکانے کی 6 شکلیں ہیں، 6 صورتیں ہیں. پہلی شکل یہ ہے کہ انسان کو شیطان بہکاتا ہے کفر اور شرک کے ذریعے. شیطان انسان کے دل و دماغ میں بات ڈالتا ہے کہ کفر اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ پر ایمان مت لاؤ، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت کرو. اس طریقے سے شیطان بہکاتا ہے. بعض لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں یہ والی، اور بعض لوگ نہیں مانتے. جو نہیں مانتے تو اب کیسے بہکائے ان لوگوں کو؟ تو اب دوسرا طریقہ اپناتا ہے ان لوگوں کے لیے. وہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بدعات اور رسومات میں مبتلا کر دیتا ہے. کفر و شرک میں تو وہ پھنس نہیں سکے، لیکن اب وہ ان کے دل و دماغ میں بدعات اور رسومات کی محبت ڈال دیتا ہے. اب وہ کرتے ہیں. مثلا ہمارے یہاں ہم دیکھیں اگر کہ بہت بعض مخصوص ایام میں، مخصوص راتوں میں، مخصوص تاریخوں میں کچھ ایسے کام بعض لوگ ہم میں ایسے کرتے ہیں جن کو بدعت اور رسم کہا جاتا ہے. تو بدعات اور رسومات میں ہمیں مبتلا کر دیں. جیسے 40واں انتقال ہوتا ہے اور ہم 40واں کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، 30واں کرتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں. یہ سب بدعات اور رسومات ہیں. یہ شیطان کا دوسرا طریقہ ہے. اب بعض لوگ بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اب بھی سمجھدار، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بدعت یہ غلط کام ہے، چہلم غلط ہے اور 30واں 40واں غلط ہے. تو اب ان منع کرنے والوں کو کیسے بہکائے؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اب ایسے لوگوں کو شیطان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اب یہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا نہیں، بدعات میں مبتلا نہیں، لیکن بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں. شراب پینا، گالیاں دینا، نمازیں نہ پڑھنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، یہ شیطان کا طریقہ. کچھ لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں اور یہ سب کرنے لگتے ہیں برے کام، اور کچھ لوگ اب بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جھوٹ بولنا بری بات، شراب پینا بری بات،
تو اب وہ ایسے لوگوں کے لیے چوتھا طریقہ اپناتا ہے۔ چوتھا طریقہ کیا اپناتا ہے؟ چوتھا طریقہ یہ اپناتا ہے کہ ایسے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کر دے۔ بڑے بڑے گناہ تو وہ کر نہیں رہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر رہے ہیں، مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اذان سننے کے فوراً بعد مسجد میں آنے کی تیاری کرنا اس کا حکم ہے، اور تیاری نہ کرنا، اپنے ہی کاموں میں لگے رہنا، اپنے ہی حساب سے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آنا، یہ سب گناہ صغیرہ ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے گناہ صغیرہ کی۔ تو ایسے گناہ میں مبتلا کر دیتے، اور جو لوگ گناہ صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو اب شیطان ان کے لیے ایک پانچواں راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ پانچواں راستہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے کہ جن کاموں میں لگنے سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ بس کر رہے ہیں، کچھ فائدہ ہی نہیں۔ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں رات کو 12 بجے، لیمپ لگا لیا، چاروں طرف 4 لڑکے بیٹھ گئے، اور 2-4 لڑکے بیوقوف اور بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خادم بن کر، اور سمجھ رہے ہیں جی یہ بڑے مزے آ رہے ہیں، میں بڑا سیٹ ہوں، لیکن وہ بیوقوف نوکر بنے ہوئے۔ اب وہ کھیلنے والے ان سے، ابے چل بے یار ذرا چائے لا دے، اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، وہ بیچارہ چائے لا رہا ہے، ایسا سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کتنی بڑی خدمت انجام دے رہا ہوں میں۔ 2-4 لڑکے ایسے بیٹھے رہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو شیطان یہ اختیار کرتا ہے کہ جو انسان کفر سے بچ گیا، جو انسان بدعت سے بچ گیا، جو انسان گناہ کبیرہ سے بچ گیا، جو انسان گناہ صغیرہ سے بچ گیا، تو شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، لگا رہتا ہے۔ اب ان کو ایسے کاموں میں لگا دے گا جس کا کچھ فائدہ نہیں۔ موبائل ہے، موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں رات کو بیٹھے ہوئے، عشاء کی نماز پڑھ لی، بے فکر ہے کہ الحمدللہ نماز پڑھ لی، 2 رکعت تہجد کی نیت سے بھی پڑھ لی، لیکن شیطان مطمئن نہیں ہوتا، شیطان نہیں چھوڑتا۔ ہم تو مطمئن ہو گئے عشاء کی اور ظہر اور عصر کی نماز پڑھ کر کے ہم نے بہت اچھی کام کر لیا، نہیں، شیطان نہیں ابھی ہمت ہارا ہے، شیطان ہمت نہیں ہارتا اتنی جلدی، شیطان لگا رہتا۔ اب رات میں ہمارے ہاتھ میں موبائل آ گیا، اب ہم اپنا اسٹیٹس چینج کر رہے ہیں، ڈی پی چینج کرنے میں لگ گئے، اور کچھ گیم کھیلنے میں لگ گئے، یوٹیوب میں کچھ دیکھنے لگے۔ ہم سوچ رہے ماشاءاللہ میں نے تو آج جماعت سے عشاء کی نماز پڑھی، لیکن نہیں، شیطان ابھی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس نے آج جتنے اچھے کام کیے ہیں ان اچھے کاموں پر کسی بھی طریقے سے پانی پھروا دوں۔ اور جو لوگ اس سے بھی بچ جاتے ہیں، یعنی جو اچھے کاموں میں، وہ ایسے کاموں میں اپنے آپ کو نہیں لگاتے جن کا کچھ فائدہ نہیں، یعنی کیرم بورڈ نہیں کھیلتے اور یہ سب الٹے سیدھے گیم نہیں کھیلتے، الٹے سیدھے کام نہیں کرتے جن کا نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ، تو اب شیطان ان کو کس طریقے سے بہکاتا ہے؟ شیطان ہمت نہیں آ رہا۔ اب شیطان ان کے لیے کیا کرتا ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس انسان کے سامنے 2 آپشن ہوتے ہیں کہ یا تو یہ والا کام کر لو یا یہ والا کام کر لو، یعنی ایک کام وہ ہوتا ہے جس کا ثواب زیادہ ہے، جو زیادہ اچھا ہے، اور دوسرا کام وہ جس کا ثواب کم ہے، فائدہ کم ہے۔ تب شیطان کیسے بہکائے گا؟ اس کو بڑا والا کام چھٹوا کر دوسرے کام میں لگوائے جس کا ثواب کم ہے، جس کا ثواب کم ہے، شیطان بہکا رہا ہے۔ اور ہم سوچ رہے ہیں کہ میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو الٹے سیدھے کھیل بھی نہیں کھیل رہا ہوں، لیکن نہیں، شیطان ہمت نہیں ہارتا۔ تو اکابرین نے، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ شیطان انسان کو ان 6 راستوں سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلا راستہ کفر اور شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا، اگر اس سے بھی بچ گیا انسان تو بدعات اور رسومات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا، اگر انسان اس سے بھی بچ گیا تو بڑے بڑے گناہ کروانے کی کوشش کرے گا، اگر انسان اس سے بھی بچ گیا تو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں چھوٹے چھوٹے گناہ کروانے کی کوشش کرے گا، اگر چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچ گیا انسان تو اب شیطان انسان کو ایسے کاموں میں لگائے گا جن کاموں کا نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ، جیسے یہ سب ہمارے کھیل کود، کبوتر بازی میں ہمارے بچے لگے ہوئے، اتوار کو جا رہے ہیں بازاروں میں اور پھر چھتوں پہ کھڑے ہو کر اپنا ایک جوئے کی شکل میں اڑا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، سب انہی میں آتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، کبوتر بازی یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت
ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے جو کبوتر بازی کرتے ہیں. لیکن ہمارے نوجوان بچے کتنی کبوتر بازی، پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں، سروں پر ٹوپی ہے، چہروں پر سنت ہے، لیکن اپنی جو پرانی عادت ہے کبوتر بازی، اس سے باز نہیں آ رہے ہیں. کچھ فائدہ نہیں، ساری نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے. اور اگر وہ انسان اس سے بھی بچ جاتا ہے تو اب شیطان انسان کو ایسے کاموں میں لگائے گا کہ جس میں ثواب کم ہے. حالانکہ وہ انسان زیادہ ثواب والا کام بھی کر سکتا ہے لیکن کم ثواب والے کام میں لگا دے گا. ہم کیا سوچتے ہیں، یا کوئی بات نہیں، گناہ تو نہیں ہے نا، یہ گناہ تو نہیں ہے، کر لو، یہ شیطان ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ہم جو کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، کوئی گناہ کوئی ہے، حرام کوئی ہے، کر لو. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ شیطان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان، اگر ہم اس چھٹے راستے سے بہک گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان اب محنت کرنا چھوڑ دے گا. شیطان کا مقصد ایک ہے کہ اس کو اس چھٹے نمبر سے پہلے نمبر پر پہنچانا، کفر شرک. اور اب جب وہ چھٹے پر کامیاب ہو گیا، تھوڑے دنوں میں 5ویں نمبر سے بھی کامیاب ہو جائے گا، چوتھے میں بھی، تیسرے میں بھی، دوسرے میں بھی، اور ایک میں. اور ہم ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، چلو یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں. علماء تو بیچارے کہتے رہتے ہیں، ان کی ذمہ داری، ان کو بھی کچھ مت کہو، ان کی تو ذمہ داری ہے بولنے کی، بولنے نہیں. یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے صرف، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم شیطان کے ان طریقوں کو سمجھیں. چنانچہ ایک مثال حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علی رحمہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور اوروں کو بھی سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. کہیں چوکتے نہیں تھے. ہم اور آپ چوک جاتے ہیں. اس واقعے سے پہلے ایک بات اور دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے اعمال صالحہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ جس دن ان کا انتقال ہو رہا ہے اس دن بھی اور اس سے پہلے والے دنوں میں بھی مسلسل کچھ دن تک بے ہوشی طاری رہی. تو جب وہ ہوش میں آتے تو فوراً پوچھتے اپنے ساتھیوں سے کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا، کیا نماز کا وقت ہو گیا، کیا نماز کا وقت. بار بار ریگولر بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، نماز کا وقت ہو گیا. حالانکہ پڑھ چکے ہیں، یہ ابھی بہت ٹائم ہے، لیکن نماز کی اتنی فکر ہے. تو بعض نے کہا کہ آپ اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں، آپ بار بار یہ جملہ کیوں دہرا رہے ہیں، آپ تو پڑھ چکے ہیں نماز، جب ہوگا نماز کا وقت تو ہم آپ کو خود بتا دیں گے. لیکن حضرت عمر بار بار خود پوچھتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا. تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو جو انسان نماز نہیں پڑھتا، جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، تو اسلام میں، شریعت اسلام میں، ایمان میں، دین اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں. اندازہ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری لمحات میں جو نصیحتیں ہیں، اہم نصیحتیں، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کیا تھی؟ نماز. ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا اس عبادت میں بھی مضبوط ہیں یا نہیں. چنانچہ اس کی مثال کہ دیکھیں جب ہمارے ہاں کسی مسجد میں یا کہیں کوئی جلسہ ہوتا ہے دینی، تو اس میں دیکھیں کیا کوتاہی ہوتی ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں ورکرز، کروانے والے، خدام. تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا کام کر رہے ہوتے ہیں، صبح سے سارا انتظام کھانے کا، پینے کا، اور جو بھی کچھ اسٹیج وغیرہ کی تیاری اور یہ کرنا اور وہ کرنا. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض جو ہیں اس دن نماز میں کوتاہی بھی کر دیتے ہیں، لگے ہوئے. اور اس سے زیادہ کیا بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ حضرات یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو خدام ہیں، ہم نے تو لوگوں کو بلایا ہے سننے کے لیے، لوگوں کو ضرورت ہے مولانا کی تقریر سننے کی، ہمیں ضرورت ہے، لہذا وہ پورے ٹائم کام میں ہی لگے رہتے. وہ نہیں بیٹھتے، وہ لگے ہوئے کام میں. حالانکہ ضرورت تو ان کو بھی ہے، ضرورت تو ان کو بھی ہے دین کی بات سننے کی. تو دیکھیے سوچ سمجھے کہ ہم کیا کیا کہاں کہاں
ہمارے اندر کمزوری ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک صاحب تھے، صاحب علم، وہ ایک گاؤں میں گئے، بڑے مشہور تھے وہ، تو گاؤں والوں نے ان کا بڑا استقبال کیا، بڑا زبردست، پورا گاؤں آ گیا ان کو لینے کے لیے اسٹیشن، پھر کھانے کا انتظام بہترین، قسم قسم کے کھانے بنوائے۔ پھر وہ صاحب اپنے گاؤں واپس لوٹے، اور گاؤں لوٹ کر انہوں نے گاؤں والوں کی بڑی تعریفیں کی کہ بڑا احترام کرتے ہیں علم والوں کا، اور انہوں نے بڑی خدمت کی ہے میری، یہ کھانا اور وہ کھانا، یہ ایسا ان کا تبصرات۔ بہرحال بات آئی گئی ختم۔ کچھ مہینوں کے بعد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ بھی اسی گاؤں میں گئے۔ اب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ان سے بھی بڑے تھے، گاؤں والوں کو معلوم ہوا، تو گاؤں والوں نے سوچا کہ جب وہ آئے تھے ہم نے اتنی تیاری کی تھی، اتنی اچھی مہمان نوازی کی تھی، اب حضرت حکیم الامت آ رہے ہیں جو ان سے بھی بڑے ہیں، تو ان سے بھی زیادہ مہمان نوازی کرنی ہے۔ چنانچہ سارا گاؤں رکشہ لے کر نہیں، ٹھیلے لے کر نہیں، بلکہ بڑے عمدہ جو بھی اس گاؤں میں گھوڑے ہوں گے اور سواری ہوں گی، وہ سواریاں لے کر پہنچے حضرت تھانوی کو اسٹیشن لینے۔ اب دیکھیں کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ہمیں یہی باتیں سکھائی کہ سمجھو کہ کہاں شیطان تمہیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب حضرت تو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ دیکھو میرا کتنی محبت کر رہے ہیں ایک صاحب علم سے، ایک عالم سے۔ حضرت نے فوراً تمام گاؤں والوں کو ڈانٹا کہ اس کی کیا ضرورت، اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت، ایک عام سواری لے کر آتے میں اس میں بیٹھ کر چلا جاتا، یہ کیا ضرورت۔ بہرحال پھر گھر پہنچے، جلسہ ہوا، پھر کھانے پر دسترخوان جب بچھا تو کھانے ہزاروں قسم کے، لوگ خوش کہ حضرت ہماری تعریف کریں گے، لیکن سمجھے شیطان کس طریقے سے بہکاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ دعوت جو ہے، یہ جو انتظام ہے کس کی طرف سے، میں کس کا مہمان ہوں۔ سب گاؤں والوں نے بڑے خوش ہو کر کہا کہ جی حضرت ہم سب آپ کے میزبان ہیں، پورا گاؤں آپ کا میزبان ہزاروں اور مہمان ایک۔ لوگ سوچ رہے تھے حضرت بڑے خوش ہوں گے۔ حضرت نے پھر ڈانٹا کہ میں ایسی دعوت قبول نہیں کرتا جس میں کنٹریبیوشن ہو۔ معلوم نہیں کہ بیچارہ کس نے 2 روپے دیے ہوں گے زبردستی ناخوشی میں، کیونکہ سب سے چندہ کیا گیا ہوگا پورے گاؤں والوں سے، کون غریب، کس نے شرما شرمی میں دیا ہوگا۔ حضرت نے کہا نہیں، اور ڈانٹ کر کہا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ کوئی ایک انسان میری میزبانی قبول نہیں کرے، یعنی ایک ہوگا بس میرا میزبان، سب نہیں۔ اب سوچئے ذرا کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ اور ان جیسے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو برے کاموں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ وہ کتنی کوشش کرتے تھے کہ سمجھنے کی کہ مجھے شیطان کس راستے سے بہکا سکتا ہے، شیطان مجھے کس طریقے سے غلط کام کروا سکتا ہے۔ ہم کتنا صبح سے لے کر شام تک ادھر ادھر کے کام کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ کیا ہوتا ہے پھر اس کا نقصان، جب ہم اکثر برے کام کرتے ہیں، سنتیں چھوڑتے ہیں، دل میں پھر اچھی بات سننے کا شوق نہیں ہوتا، اور اس کا ایک بڑا نقصان جو ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس پر تفصیل سے اس بار تو ہم گفتگو نہیں کریں گے، لیکن صرف اشارہ، وہ یہ کہ ہماری طبیعتوں میں ایک کمی اور آ گئی، وہ ہے کہ ہم میں استقلال نہیں رہا، استقامت نہیں، یعنی ہم جب کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں تو کنٹینیوس نہیں کرتے، آج کریں گے، کل کریں گے، جوش میں پرسوں کریں گے، اور 4-5 دن کے بعد ختم۔ بس یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ہماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ تم کوئی بھی اچھا کام کرو، بھلے ہی تھوڑا کرو لیکن پابندی سے کرو، یہ پسند ہے۔ وہ والا کام پسند نہیں ہے کہ جو تم بہت زیادہ کرو لیکن 2-4 دن کر چھوڑ دو۔ ہم میں ایک بڑی کمی یہ آ گئی ہے کہ ہم اچھے کام کرنا شروع تو کرتے ہیں لیکن پابندی سے نہیں کرتے۔ اشارہ سمجھیں، اشارہ پر اگر مناسب ہوگا تو انشاءاللہ کسی جمعہ میں اس پر روشنی ڈالی جائے گی کہ خاص طور پر کس عمل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ سمجھیں اس بات کو، استقامت، جو بھی اچھا کام کریں پابندی سے۔ شیطان بڑا ہوشیار ہے، شیطان نہیں تھکتا ہمیں، شیطان نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں بہکا کر رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی تمام وسوسوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔